روسی اور فرانس کے صدور میں 3 سال کے دوران پہلا ٹیلی فونک رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایرانی میزائلز کا خطے میں اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر پیوٹن اور میکرون کے درمیان گفتگو 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے موقف اختیار کیا کہ ایران کا جوہری پروگرام اور میزائل خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران IAEA سے تعاون کرے اور NPT معاہدے پر عمل کرے۔ روسی صدر نے رد عمل میں کہا، ایران جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ NPT کے تحت ایران جوہری توانائی کے پروگرام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ میکرون نے کہا، فرانس ایرانی ایٹمی پروگرام اور میزائل سسٹم کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مختلف ممالک سے تجارتی معاہدوں کے لیے 9 جولائی کی ڈیڈ لائن بڑھانے سے انکار۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ شاید جاپان سے ڈیل نہ ہو سکے، البتہ بھارت کے ساتھ ڈیل کا امکان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدہ ہونے پر شبہ ہے۔ جاپان سے درآمدات پر ٹیرف 30 یا 35% یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کے حلیف آج کے حریف بن گئے۔ ٹرمپ اور مسک کا جھگڑا بڑھ گیا۔ امریکی صدر کا ٹیسلا کو دی جانے والی سبسڈیز ختم کرنے کے بعد ایلان مسک کو ڈیپورٹ کرنے پر غور۔ کہتے ہیں اب ایلان مسک کو ڈیپورٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ ایلان مسک کی ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل پر شدید تنقید۔ کہا، بل کی حمایت کرنے والے آئندہ سال پرائمری الیکشن ہار جائیں گے۔ سبسڈیز ختم کیے جانے کے بعد ٹیسلا کے شیئرز بھی 5% گر گئے۔ ایلان مسک کا الیکٹرک کاروں کی کمپنی بھی ختم کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ بگ بیوٹیفل بل سینٹ سے پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ آئندہ 10 سال میں امریکہ کے قرض میں $3,300 ارب کے اضافے کا بل سینٹ سے منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 51، مخالفت میں 50 ووٹ پڑے۔ نائب امریکی صدر کا ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ بل میں ٹرمپ کی کئی اہم پالیسیوں کو قانونی حیثیت دی گئی۔ بل حتمی منظوری کے لیے اب ایوان نمائندگان میں بھیجا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ 4 جولائی سے پہلے بل پر دستخط ہو جائیں۔ بل میں بڑے پیمانے پر ٹیکس کٹوتیوں اور اخراجات کا اعلان۔ ماہرین کا بل سے معاشی عدم توازن پر تحفظات کا اظہار کیا۔ سابق میئر استنبول امام اوغلو کی گرفتاری کو 100 روز مکمل ہو گئے۔ برطرف میئر اکرم امام اوغلو سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ استنبول کمیونٹی ہال کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا۔ مظاہرین نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق میئر استنبول کو 19 مارچ کو کرپشن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اکرم امام اوغلو ریپبلکن پیپلز پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار تھے۔ روسی اور فرانس کے صدور میں 3 سال کے دوران پہلا ٹیلی فونک رابطہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران کے ایٹمی پروگرام پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایرانی میزائلز کا خطے میں اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ صدر پیوٹن اور میکرون کے درمیان گفتگو 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے موقف اختیار کیا کہ ایران کا جوہری پروگرام اور میزائل خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران IAEA سے تعاون کرے اور NPT معاہدے پر عمل کرے۔ روسی صدر نے رد عمل میں کہا، ایران جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کیا جائے۔ NPT کے تحت ایران جوہری توانائی کے پروگرام کو جاری رکھ سکتا ہے۔ میکرون نے کہا، فرانس ایرانی ایٹمی پروگرام اور میزائل سسٹم کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔